بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64، اس کا دوسرا حصہ۔ پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے پہ پڑ گئے تھے۔ اب کہانی کیا چل رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل جزیرہ نمائی سینا پر سارے کے سارے کھڑے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ان سے کہا کہ جو اللہ دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو اللہ دے رہے ہیں اس کو یاد کرو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر تم اللہ کا دیا ہوا کلام، اللہ کا دی ہوئی چیز نہیں پکڑتے، تو یہ جو کوہ طور تمہارے سروں کے اوپر ہے یہ ابھی ہی تمہارے اوپر گر جائے گا اور سارے کے سارے تم لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اب جب کوہ طور کو انہوں نے اپنے سر پر دیکھا تو انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا جی اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے، لیکن جب کوہ طور کو اللہ نے واپس رکھا تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے عہد کو پھیر دیا۔ اب آگے کہانی چل رہی ہے۔ فلاولا، فلاولا دیکھیں کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں۔ فا علیحدہ ہوا، لا علیحدہ ہوا، لا علیحدہ ہوا۔ فا پھر، لاؤ اگر، لا نہیں۔ پھر کا کیا مطلب ہے کہ اگلی سٹیج، جیسے میں سو کر اٹھی ایک سٹیج، پھر واش روم گئی دوسری سٹیج، پھر واش روم سے نکلی تیسری سٹیج۔ تو جہاں فا آ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، یعنی اگلی سٹیج بتائی جا رہی ہے کہ تم نے کیا کیا جب کوہ طور واپس ہو گیا تو تم نے کیا کیا، تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ فا پھر کیا، جب تم اپنے عہد سے پھرے تو اگلی سٹیج کیا تھی؟ لاؤ اگر، لا نہیں۔ فدلو، فدلو روٹ ورڈ کا کیا نکلتا ہے؟ فے دواد لام۔ فدل، فدل کس کو کہتے ہیں؟ فدل کا مطلب ہوتا ہے کہ ابو ایوریج، کہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ تو فضل کر، تو فضل کر، تو فضل کر، کہ اللہ ایوریج کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک ایوریج کیا ہے 3 بیڈ روم اور 2 باتھ کا گھر ہے۔ یہ گھر ہے نا، ایک ایوریج گھر کیا ہوتا ہے کہ 3 بیڈ روم ہوتے ہیں اور 2 باتھ ہوتے ہیں۔ اب اللہ فضل کر کے ہمیں اس سے بڑا گھر دے دے۔ ایوریج کیا ہے؟ ایک گاڑی ہو مناسب سی، اللہ فضل کر اس سے زیادہ دے دے۔ ایوریج کیا ہے کہ مثال کے طور پر کچھ پیسے ہوں اکاؤنٹ میں، اللہ فضل کر ابو ایوریج کر دے۔ جیسے ایوریج کیا ہوتی ہے، مثال کے طور پر سی گریڈ ایوریج ہے، اللہ فضل کر کہ مجھے بی پلس اے مائنس گریڈ دیتے۔ تو فضل کیا ہوتا ہے کہ ابو ایوریج۔ تو اللہ ہوں، اب دیکھیں اللہ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ الف لام علیحدہ ہوا، الہی علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف لام ہے۔ اللہ وہ خاص الہی ہے جس نے نہ صرف آپ کو تخلیق کیا بلکہ روحانی طور پر بھی آپ کا خیال رکھا اور جسمانی طور پر بھی۔ تو اللہ کا فضل، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اب اللہ کا فضل ان کے اوپر کیا تھا کہ ان کے اندر رسول تھے، ان کے اندر نبیوں کا سلسلہ اللہ نے برابر جاری رکھا، ان کی توبہ قبول کی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کا فضل خاص طور پہ نبیوں کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اللہ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ علیکم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ اللہ علیحدہ ہوا، قم علیحدہ ہوا۔ اللہ پر، قم تم پر۔ تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، وا اور رحمتہ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ رحمت علیحدہ ہوا، ہو علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ رے ہے میم، اور یہ تا جو ہے بیسیکلی مؤنث کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت۔ یہاں تک اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی۔ رحمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا آپ کے لیے سافٹ ہو جانا۔ جب اللہ کسی انسان پر رحیم ہوتا ہے، اپنی رحمت برساتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا دل جو ہے وہ اس کے لیے سافٹ ہو گیا، اللہ اس کو آزمائے گا نہیں۔
اللہ اس کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ نہیں توڑے گا. ہم نہیں کہتے اللہ تو رحم کر رحم کر رحم کر. کھانا کھاتے اللہ تو رحم کر، صبح اٹھتے اللہ تو رحم کر، رات کو سوتے ہیں اللہ تو رحم کر. تو بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو آزمانا نا. جیسے مثال کے طور پر غزہ کے لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے، لبنان میں مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، یمن میں، عراق میں، کسی بھی آپ مسلم ممالک کو دیکھ لیں کس طرح اللہ نے آزمائش میں مسلمانوں کو ڈالا. تو اللہ رحم کر ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال کے ہمیں اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے، ہم سڑک پر آ جائیں، ہمارا کوئی گھر نہ رہے، پہننے کو کپڑا نہ ہو، کھانے کو کوئی چیز نہ ہمیں ملے، پینے کو پانی نہ ملے. مطلب ایسی آزمائش میں نہ ڈال. اللہ آپ سافٹ ہو جائے ہمارے لیے. تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ان پر تھی کہ نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا. حالانکہ وہ کیا کرتے تھے؟ اب جب کوہ طور آیا سر کے اوپر، یس اللہ جو آپ نے شریعت دی ہے، جو آپ نے 10 کمانڈمنٹس دیے ہیں، ہم اس کو فالو کریں گے. کوہ طور واپس چلا گیا تو نو اللہ، اپنی زندگی میں مگن ہو گئے. لیکن پھر بھی اللہ اپنا فضل، اپنی رحمت نہیں چھوڑتا. یہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ جب اللہ کھینچتا ہے، کوہ طور کا سر کے اوپر آنا کیا آزمائش ہے نا، کہ جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو انسان کہتا ہے جی اللہ جی اللہ جی اللہ، جو آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کریں گے. ہاں ہمیں پڑھنی چاہیے 5 وقت کی نماز، اس سے زیادہ کرنا چاہیے، صرف روزے کافی نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ. ہمیں اپنے اندر بیسیکلی کیا پیدا کرنا چاہیے؟ تقوی. تقوی کیا ہے؟ محبت خداوندی، خشیت الہی، کہ ہمیں اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، ہمیں اللہ کی خشیت رکھنی چاہیے. اللہ سے محبت کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کی بات مانی جائے. اب یہ دیکھیں نا کیا ہے؟ لو آف اللہ اینڈ فیئر آف اللہ، کہ ہر چیز صرف اور صرف اللہ کی ڈر سے، دنیا کے ڈر سے نہیں، اللہ کی ڈر سے. تو کوہ طور کا سر کے اوپر آنا خیر ایک سین تھا، ایک سین اللہ نے کریٹ کیا ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمارے سروں پہ بھی تو کوہ طور آتے رہتے ہیں، یعنی کہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اور وہ آزمائشیں بیسیکلی کس بیسس پر ہوتی ہیں کہ ہم یہ چیز اپنے دل میں، یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ دل ہے ہمارے، یہ اندر ایمان کا بیج ہے. اب اس کو ہم نے پھٹوانا ہے، اس کے اوپر قرآن کی بارش کرنی ہے، اس کو یہ جڑیں پکڑے گا، پھر یہ مضبوط ہوگا، پھر یہ ایک درخت بن جائے گا. تو وہ درخت کا بڑھنا اور مضبوط ہونا کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر یہ محبت خداوندی اور خشیت الہی جو ہے ہمارے دل میں جگہ پا رہے ہیں. اب جب ہم نارمل ڈیلی روٹین میں کام کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ لو آف اللہ اور فیئر آف اللہ یعنی تقویٰ کتنا حد تک ضروری ہے. کس لیے ضروری ہے؟ کہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم نے واپس اپنے وطن جانا ہے. یہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہ دنیا ہماری جگہ نہیں ہے. جیسے آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ امیگرینٹ ہے، آپ یہ وطن آپ کا نہیں ہے، آپ سیکنڈ سٹیزن ہے. اسی طرح دنیا جو ہے نا، دنیا کی طرح ادھر، ٹھیک ہے، ہم دنیا میں اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. دنیا ہمارا وطن نہیں ہے، ہم نے اپنے وطن واپس جانا ہے. اور وہ کون سا وطن ہے؟ جنت. جنت ہمارا اصل وطن ہے. ہم وہاں سے مائگریٹ ہو کر آ گئے ہیں، ہجرت کر کر آ کے اب ہم نے واپس جانا ہے اپنے وطن، کیونکہ اپنے وطن میں ہی سکون ہے. آپ یہاں پہ کتنا کام کر لیں، لیکن جو اپنے وطن جب آپ واپس جاتے ہیں وہاں جو سکون ملتا ہے، وہاں جو رحمت ملتی ہے آپ کو یہاں نہیں ملتی. یہاں آپ سیکنڈ سٹیزن ہے، وہاں پہ آپ کیا ہیں؟ اپنے وطن میں آپ فرسٹ سٹیزن ہیں. تو ہم نے اپنے وطن واپس جانا ہے. یہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن واپس جانا کس طرح ہے؟ کس کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا؟ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، ہمیں اللہ کا فضل چاہیے. اور اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل بیسیکلی کیا ہے؟ ہمیں تقوی چاہیے. ہم اللہ کی لو اور فیئر کے بغیر اپنے وطن واپس نہیں جائیں گے. یہ ویزا ہے، یہ جو تقوی ہے نا، یہ ویزا ہے واپس جانے کا.
تو یہ چیز ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے، اللہ سے محبت اور اللہ کی خشیت۔ اسی طرح انسان کو اللہ آزماتا رہتا ہے تاکہ یہ اس ویزے کے اوپر سٹیمپ لگ سکے جنت کی، اور ہم واپس جا سکے۔ لیکن جب ہم ہر آزمائش کے بعد، جب آزمائش ہوتی ہے نا، تو پھر ہم خوب عبادتیں کرتے ہیں، خوب جو ہیں ہم سجدے کر رہے ہوتے ہیں، خوب اذکار کر رہے ہوتے ہیں، خوب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ پہاڑ ختم ہو جاتا ہے، آزمائش ختم ہو جاتی ہے، تو ہم واپس دنیا کی طرف چل دیے ہوتے ہیں، واپس دنیا کی طرف۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات نا، سر کے اوپر کوہ طور ہوا، یس اللہ یس اللہ، کوہ طور ختم ہو گیا، نو اللہ نو اللہ۔ تو وہ کوہ طور یا سر پہ کھڑا ہونا جو تھا، یا سر کے اوپر لادنا جو تھا، وہ اللہ کو تو فائدہ نہیں دے رہا تھا، وہ تو بنی اسرائیل کے فائدے کی بات تھی۔ اسی طرح جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ اللہ کو تو کچھ نہیں کرتی ہیں، اللہ کو تو فائدہ نہیں دیتی، وہ انسان کو فائدہ دیتی ہیں، اگر ہم یہ جنت کا ویزا حاصل کر سکے اور اس کے اوپر سٹیمپ لگا سکے۔ تو اتنا نو کرنے کے باوجود اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، ہمیں پھر بھی اللہ دیے جاتا ہے، ہمیں ایک گاڑی کی بجائے 2 گاڑی دیتا ہے، ہمیں گھر بڑا دے دیتا ہے، ہمیں بینک بیلنس زیادہ کر دیتا ہے، ہمیں جاب دے دیتا ہے، پھر بھی دیے جاتا ہے، اور ہمیں اس طرح نہیں پکڑتا جس طرح باقیوں کو پکڑا ہوا۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہے۔ لَكُنْتُمْ، لا البتہ ضرور، کن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوتے، تم۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ کاف واو نون، کون کا بیسیکلی کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز جو آپ کے ساتھ ہے اور کم ہی آپ سے جدا ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہے اور آپ اس کو استعمال نہ کریں تو آپ اس کوالٹی کو زنگ لگا دیں گے، آپ اپنے جوہر سے کمتر جوہر کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو البتہ، یہ لام کیا؟ لام توکید، یعنی البتہ ضرور تم ہو جاتے من سے خاسرین۔ دیکھیں کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں۔ الف لام علیحدہ ہوا، خسر علیحدہ ہوا، یا جزم نون زبر جمع کے لیے۔ اب خاں کے بعد یہ جو ہے نا، یہ بیسیکلی کیا بتاتا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے، فاعل کا مطلب ہے کرنے والا، اور روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ خی سین رے۔ خسر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کمی ہو جانا۔ کمی، جب کسی چیز میں کمی ہوتی ہے تو آپ لاس میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے کسی بزنس میں انویسٹ کیا ہے، اب اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوا، کمی ہو گئی ہے، اب کمی ہو گئی یعنی آپ کا لاس ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہم پر نہ ہوتی تو ہم کیا ہیں؟ خاسرین۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ نبیوں کا سلسلہ جو تھا وہ اللہ جاری نہ رکھتا یا تمہاری توبہ قبول نہ کرتا تو تمہیں کیا ہونا تھا؟ نقصان ہونا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہمیں نقصان سے بچاتی ہے۔ اب نقصان کا کیا مطلب ہے؟ کمی، ٹھیک ہے؟ اب کمی صرف مال ماتے میں نہیں ہوتی ہے، کمی کس میں ہوتی ہے؟ ایمان میں بھی ہو سکتی ہے کمی، اور کس میں ہوتی ہے؟ صحت میں ہو سکتی ہے، سلامتی میں ہو سکتی ہے، اور کس چیز میں کمی ہوتی ہے؟ ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، اور کس چیز میں کمی ہو سکتی ہے؟ عقل میں کمی ہو سکتی ہے، اسی طرح بہت ساری چیزوں میں کمی، کسی چیز میں بھی۔ تو خسارہ خاسرین کہ تم جو تھے وہ کمی والے ہو جاتے، تم تباہ ہو جاتے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے اگر اللہ فضل اور رحمت ہمارے اوپر نہ کرتا۔ اچھا، اب اس کو نارمل ڈے لائف میں دیکھیں کہ جب آزمائشیں آتی ہیں اور ہم بہت ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو جب تک آزمائش ہوتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یس اللہ یس اللہ، اور جب آزمائش ختم ہوگی تو ہم نے کیا شروع کر دیا؟ نو اللہ، یعنی ہم دنیا کی طرف واپس چلے گئے۔ اس پر بھی اللہ ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، ہمیں اللہ ٹائم دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالتے۔ اگر اللہ ہمیں فوراً پکڑتا تو ہونا کیا تھا؟ ہمارے ایمان میں کمی آ جاتی، ہماری عقل میں کمی آ جاتی،
ہماری صحت میں کمی آ سکتی تھی، سلامتی میں کمی آ سکتی تھی، ثواب میں کمی آ سکتی تھی، کسی چیز میں بھی کمی آ سکتی. اب یہاں پہ دیکھیں نا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم خسارہ پانے والوں میں پڑ گئے ہوتے، یعنی کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے. اب دیکھیں خسارہ کو کون کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کن کے ساتھ. کون کے ساتھ؟ کہ خسارہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر ایمان ہے، یہ بندہ ہے نا، اس کے پاس ایمان ہے، اب اس کا ایمان کیا کر رہا ہے؟ یہ دل میں یہ ایمان، اب ایمان کیا کر رہا ہے؟ گلو کر رہا ہے. ایمان کیا کر رہا ہے؟ یہ چمک رہا ہے، یہ اس کا جوہر ہے. جیسے آپ ڈائمنڈ کا سیٹ پہنے تو کس طرح وہ ڈائمنڈز گلو کرتے ہیں، چمکتے ہیں، اسی طرح ایمان جب آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو چمکاتا ہے، گلو کرتے ہیں آپ. اوپر سے اللہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ چمک رہے ہوں گے. خسارہ کیا ہے؟ کہ یہ چمک جو ہے یہ ختم ہو جائے. یعنی اب ایمان ختم ہو گیا نا آپ کا، تو کیا ہوا؟ آپ ایک نارمل انسان بن گئے. آپ چمک رہے ہیں تو گلو کر رہے ہیں، آپ کی سکن ریڈینٹ ہے. اور اگر آپ چمک نہیں رہے، آپ کا ایمان ختم ہو گیا، تو آپ خسارے میں چلے گئے ہیں. ایمان میں کمی آ گئی ہے، گلو کرنا بند کر دیا ہے. جب آپ گلو کرنا بند کر دیں گے تو پھر کون آئے گا آپ کے پاس؟ شیطان آئے گا. اور شیطان آ کر کیا کرے گا؟ وسوسے ڈالے گا آپ کے اندر، یوں کر کے پھر آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا. تو جب ہمارے اوپر سے آزمائش ختم ہوتی ہے نا، اور ہم نو نو کہتے ہیں اللہ کو، اور آزمائش ہمارے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اللہ ہمیں فوری طور پہ نہیں پکڑتے ہیں. اور اگر اللہ ہمیں فوری طور پہ پکڑے، انسان اتنا مضبوط نہیں ہے، فوراً ہی آپ کا گلو ختم ہو گیا. اب آپ نے اتنی عبادت کی آزمائش میں، تو ایک ایمان جاگا، گلو. جیسے میں اس کی اگزامپل دیتی ہوں، رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ لگے ہوتے ہیں، تو رمضان میں کس طرح گلو آتا ہے، شائن کر رہے ہوتے ہیں، ایمان انکریز ہوتا ہے. رمضان ختم ہوتا ہے، واپس دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ شائن ختم ہو جاتی ہے، وہ اسکن جو ریڈینٹ ہوتی ہے، جو گلو ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ، یہاں پہ اللہ ایک یونیورسل ٹروتھ دے رہے کہ اگر اللہ فوراً پکڑ رہے انسان کو، تو وہ انسان کے لیے کمی کی باعث ہے، وہ انسان کے لیے خسارے کی باعث ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ون آفٹر ادر آزمائش آتی ہے، تو پھر عقل بھی کام کرنی چھوڑ دیتی ہے، پھر انسان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، پھر انسان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور پھر ایمان میں کمی. جب یہ ساری چیزیں کم ہوتی ہیں تو پھر آپ ثواب کی طرف نہیں نکلتے، آپ ٹھپا نہیں لگا سکتے، آپ جنت کا ویزا نہیں لگا سکتے، آپ کے پاسپورٹ پہ جنت کا ویزا نہیں ہوتا ہے، یا آپ کے پاس جنت کا پاسپورٹ نہیں ہوتا ہے. آپ پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بس آپ چل رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے ناراضگی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی رحمت بتا رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو نو کہتا ہے، تو اللہ پھر بھی اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو ایک دم اس کے اوپر سے نہیں نکالتے، وہ موقع دیتے رہتے ہیں تاکہ جو کمی آئی ہے، جب آپ نو کہتے ہیں تب آپ کی عقل کم ہو جاتی ہے، آپ کا ایمان کم ہو جاتا ہے، آپ کی صحت کم ہو جاتی ہے، آپ کی سلامتی کم ہو جاتی ہے، آپ کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو جب آپ نو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ آپ کو مواقع دیتا رہتا ہے کہ شاید یہ جو کمی ہوئی ہے اس کو آپ ٹھیک کر لیں، شاید دوبارہ عقل چالو ہو جائے، ایمان دوبارہ سے آپ کے دل میں آ جائے، دوبارہ سے آپ گلو کرنے لگ جائیں، آپ کو اللہ صحت دیتے، سلامتی دیتے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ واپس ثواب کی طرف کام کرنے لگ جائیں گے. ہاں، لیکن جب آپ بار بار نو کہتے ہیں اور اللہ کو ہوتا ہے کہ بس اب یہ واپس نہیں آئے گا، اس کو جنت کا ویزا نہیں چاہیے، اس کو جنت نہیں چاہیے، اس کو جنت کا پاسپورٹ نہیں چاہیے، تو پھر اللہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. پھر نہیں کچھ ہوتا، پھر آزمائشیں وغیرہ آئیں یا نہ آئیں، آپ نے واپس مڑنا ہی نہیں ہے نا اللہ کی طرف، تو اللہ کو بھی کوئی آپ کی پرواہ نہیں ہوگی.
جب تک آپ کو اللہ کی پرواہ ہوگی اللہ بھی آپ کی پرواہ کرے گا. تو یہ پرواہ کیا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہماری پرواہ کرتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، ہمیں ڈھیل دیتے رہتا ہے. تو جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کہے ہمیں کرنے کو یا ہمارے اوپر آزمائش آئے، اس میں جو ہم اللہ کے ساتھ کمٹ کریں تو اس یس کے اوپر جب آزمائش ختم ہو جائے اس پر قائم رہیں. اس طرح آپ کو جنت کا ویزا ملے گا، اس طرح آپ کو جنت کی قدر آئے گی اور جنت کے لیے آپ زیادہ کام کریں گے، پھر آپ جنت کے سوداگر بنیں گے. لیکن جب آپ یس نو یس نو یس نو جیسے بنی اسرائیل نے کیا تو پھر ہوگا کیا؟ ساری زندگی یہ چوہے بلی کے کھیل میں گزر جائے گا. آگے بڑھنے کی بجائے بس آپ ادھر ہی دیکھیں نا، آپ یس نو کر رہے ہیں، یس نو کر رہے ہیں، کیا یہ دنیا میں راؤنڈ اباؤٹ کر رہے ہیں. جب آپ یس کریں گے ایک قدم آپ نے اٹھایا اللہ کی طرف، پھر یس کریں گے، پھر ایک اور قدم آپ اٹھائیں گے، پھر یس کریں گے ایک اور، تو ہوتے ہوتے یہ قدم آپ کو جنت تک پہنچا دیں گے. تو ایک دفعہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ ایک دفعہ یس کریں تو یس پر قائم رہیں تاکہ آپ کا سفر آگے گزر سکے، آگے بڑھ سکے اور آخرکار آپ اپنے وطن، آبائی وطن یعنی جنت میں جا سکیں، اس کا داخلہ ممکن ہو سکے.